السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمائے اردو۔ تو بچوں کی یہ مانگ تھی کہ آبجیکٹیو سوالات یعنی معروضی سوالات پہ سر تھوڑا سا وہ کر دیے، تیاری کروا دیے، تو اسی کے لیے ہم نے کچھ سیٹ تیار کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور جیسا بھی ہو پسند آئے یا اس میں کوئی کمی ہو، اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا، تو اس کو انشاءاللہ پھر ٹھیک کیا جائے گا۔ اردو میں اچھا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آئیے اس کوشچن کو حل کرتے ہیں موبائل کی اسکرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمائے اردو پہ سبھی بچوں کو خوش آمدید۔ تو بچوں، آج سے شروع کریں گے ہم ایک ایک چیپٹر کر کے، ہائی اسکول کا سبھی چیپٹر۔ تو ہر چیپٹر سے 50 سوال جو بہت اہم ترین ہیں، جو ایگزام میں آنے کا زیادہ سے زیادہ امید ہے، وہ ہم پڑھائیں گے اور شروع کرتے ہیں۔ افسانہ بھابھی جان کے مصنف کون ہیں؟ افسانہ بھابھی جان کے مصنف کون ہیں؟ سہیل عظیم آبادی ہے، عصمت چغتائی ہے، حاجرہ مسرور ہے، رضیہ سجاد ہے۔ تو پہلے سوال کا صحیح جواب ہے سہیل عظیم آبادی، انہوں نے افسانہ بھابھی جان لکھا ہے۔ سوال نمبر 2، بھابھی جان کس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے؟ ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے یا پھر خاکہ ہے؟ کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ افسانے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سی والا جواب ہے، صحیح ہے۔ سوال نمبر 3، افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ مرکزی کردار، اہم ترین کردار کون ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے بھابھی جان، یعنی بی۔ بھابھی جان کے کردار کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ کم گوئی ہے، سادگی ہے، ذہانت اور وقار ہے یا پھر نظام ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سی، ذہانت اور وقار۔ ذہانت اور وقار۔ سوال نمبر 5، یہ افسانہ کس سماجی مسئلے کو اجاگر کرتا ہے؟ غربت کو، طبقاتی فرق کو، عورت کی نفسیات کو، سیاسی نظام کو؟ سماجی مسئلے کو اجاگر کرتا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے عورت کی نفسیات کو۔ افسانہ بھابھی جان میں راوی کون ہے؟ راوی یعنی روایت کرنے والا، یعنی اس کہانی کو کہنے والا کون ہے؟ بھائی ہے، مصنف خود ہے، گھر کا ایک فرد ہے یا پھر ہمسایہ ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بھابھی۔ سوال نمبر 1 اے والا۔ بھابھی جان کا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے؟ سخت ہے، لاپرواہ ہے، محبت بھرا ہے اور ظالمانہ ہے؟ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب ہے محبت بھرا۔ افسانے میں عورت کو کس حیثیت سے دکھایا گیا ہے؟ کمزور دکھایا گیا ہے، تابع دکھایا گیا ہے، باوقار دکھایا گیا ہے یا پھر باغی دکھایا گیا ہے؟ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہے باوقار دکھایا گیا ہے۔ افسانہ بھابھی جان کس اسلوب میں لکھا گیا ہے؟ افسانہ بھابھی جان کس اسلوب میں لکھا گیا ہے؟ خطیبانہ طرز پہ لکھا گیا ہے، طنزیہ طرز پہ لکھا گیا ہے، سادہ اور حقیقت پسندانہ لکھا گیا ہے یا رومانوی لکھا گیا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سی۔ سوال نمبر 10، بھابھی جان کا کردار کس طبقے کی نمائندگی کرتا ہے؟ کس طبقے کی نمائندگی کرتا ہے؟ اشرافیہ کا، متوسط طبقہ کا، غربت طبقے کا یا دیہی طبقے کا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، متوسط طبقے کا۔ افسانہ بھابھی جان میں گھریلو زندگی کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے؟ مبالغہ آمیز انداز میں پیش کیا گیا یا پھر حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا گیا یا خیالی یا پھر مزاحیہ؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 12، بھابھی جان کی خاموشی کس بات کی علامت ہے؟ کمزوری کی علامت ہے، نادانی کی علامت ہے، صبر اور برداشت کی علامت ہے، خوف کی علامت ہے؟ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب ہے صبر اور برداشت کی علامت ہے۔ سوال نمبر 13، عصمت چغتائی کا شمار کس تحریک سے ہوتا ہے؟ جدیدیت سے، کلاسیکیت سے، ترقی پسند تحریک سے یا رومانیت سے؟ سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہے ترقی پسند تحریر سے۔ افسانہ بھابھی جان میں عورت کی کون سی تصویر ملتی ہے؟
عورت کی کون سی تصویر ملتی ہے؟ مظلوم، خوددار، بے حس یا پھر باغی؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، یعنی کہ خوددار۔ افسانے کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ محبت ہے، شادی ہے، عورت کی داخلی کیفیت ہے یا پھر تعلیم ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سی، عورت کی داخلی کیفیت۔ بھابھی جان کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے؟ سوال نمبر 16، بھابھی جان کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے؟ سخت ہے، بے پرواہ ہے، شفقت آمیز ہے یا پھر سرد ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سی، شفقت آمیز ہے۔ افسانہ بھابھی جان کا ماحول کیسا ہے؟ سوال نمبر 17 ہے، افسانہ بھابھی جان کا ماحول کیسا ہے؟ دہی ہے، شہری گھریلو ہے، تعلیمی ہے یا پھر سیاسی ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے شہری گھریلو زندگی، یعنی کہ بی۔ سوال نمبر 18، افسانے میں مرد کردار کس حیثیت میں نظر آتے ہیں؟ ظالم ہے، معاون ہے، غیر ذمہ دار ہیں یا غیر واضح ہیں؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سی، غیر ذمہ دار ہیں۔ سوال نمبر 19، بھابھی جان کا صبر کس بات پر ہے؟ غربت، گھریلو ناانصافی، بیماری، تعلیم کی کمی؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، گھریلو ناانصافی۔ سوال نمبر 20، افسانہ بھابھی جان میں زبان کیسی ہے؟ مشکل ہے، فارسی آمیز ہے، سادہ اور رواں ہے، انگریزی آمیز ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سادہ اور رواں، ایک دم سادہ اور عام فہم زبان میں یہ کہانی لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 21، افسانے میں عورت کے جذبات کو کس طرح پیش کیا گیا ہے؟ ان کے جذبات کو کس طرح پیش کیا گیا؟ سطحی طور پر، گہرائی کے ساتھ، مختصر، غیر حقیقی؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سوال نمبر بی، گہرائی کے ساتھ، بہت ڈیپلی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 22، بھابھی جان کا کردار قاری پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ قاری یعنی پڑھنے والے پہ، سامنے والے پہ کیا اثر ڈالتا ہے؟ نفرت آمیز، ہنسی آمیز، ہمدردی یا پھر حیرت؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے سی، ہمدردی۔ افسانہ بھابھی جان کس دور کی عکاسی کرتا ہے؟ مغلیہ دور کی، جدید دور کی، قدیم دور کی یا مابعد جدیدیت کی؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، جدید دور یعنی نئے دور کی۔ سوال نمبر 24، افسانے میں عورت کی خاموش قربانی کس چیز کی نشانی ہے؟ کمزوری کی، سماجی دباؤ، بے شعوری یا پھر خوشی؟ افسانے میں عورت کی خاموشی قربانی، سوال نمبر 24 کیا ہے؟ افسانے میں عورت کی خاموش قربانی کس چیز کی نشاندہی ہے؟ کمزوری کی، سماجی دباؤ کی، بے شعوری کی یا پھر خوشی کی؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، سماجی دباؤ کی۔ بھابھی جان کے کردار میں سب سے نمایاں وصف کیا ہے؟ غصہ ہے، خودداری ہے، لالچ ہے، حسد ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، نمایاں وصف کیا تھا؟ اس کا نمایاں وصف ہے خودداری۔ سوال نمبر 26، افسانہ بھابھی جان کا انداز بیان کیا ہے یا پھر کیسا ہے؟ خطیبانہ ہے، دستانوی ہے، حقیقت پسندانہ ہے یا پھر علامتی ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا حقیقت پسندانہ۔ سوال نمبر 27، افسانے میں عورت کی آواز کیسے ابھرتی ہے؟ احتجاج سے، خاموشی سے، لڑائی سے یا پھر بغاوت سے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، خاموشی سے۔ بھابھی جان کن اقدار کی علامت ہے؟ دولت کی ہے، صبر اور وقار کی ہے، اقدار کی ہے یا پھر آزادی کی؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، صبر اور وقار۔ افسانے کا اختتام کیسا ہے؟ اختتام یعنی آخری، ختم کس پہ ہوتا ہے؟ خوشگواری پہ، المیہ پہ، فکریہ پہ، مزاحیہ پہ؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے فکریہ یعنی سی۔ افسانہ بھابھی جان کس حقیقت کو سامنے لاتا ہے؟ سیاسی، معاشی، سماجی یا پھر تاریخی؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سی، سماجی۔ عصمت چوکئی کے افسانے کی پہچان کیا ہے؟
سوال نمبر 31 میں عصمت چغتائی کے افسانے کی خاص پہچان کیا ہے؟ رومان ہے، لسانی شعور ہے، داستان ہے، مافوق الفطرت عناصر ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، لسانی شعور ہے۔ بھابھی جان کا کردار کس رشتے سے جڑا ہے؟ ماں سے جڑا ہے، بہن سے جڑا ہے، بھابھی سے جڑا ہے، بیٹی سے جڑا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے بیٹی۔ افسانے میں عورت، اس سوال نمبر 32 کا کوشچن غلط ہو گیا، اس سوال کا صحیح جواب ہوگا بھابھی۔ بھابھی جان کہاں گیا؟ بھابھی جان۔ سوال نمبر 33 افسانے میں عورت کی عزت کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ دولت سے ہوتی ہے، خاموش وقار سے ہوتی ہے، طاقت سے ہوتی ہے یا پھر علم سے ہوتی ہے؟ عزت ظاہر کس طرح ہوتی ہے؟ تو اس کی جو عزت ظاہر ہوتی ہے وہ خاموش وقار سے، خاموشی کے ساتھ۔ افسانہ بھابھی جان قاری کو کس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ سیاست پر، عورت کے مقام پر، تعلیم پر اور مذہب پر۔ اس سوال کا صحیح، سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اس سوال کا صحیح جواب ہے عورت کے مقام پر۔ سوال نمبر 35 افسانے میں گھریلو ماحول کیسا دکھایا گیا ہے؟ پرسکون دکھایا گیا، حقیقت سے قریب دکھایا گیا، خیالی دکھایا گیا یا غیر فطری دکھایا گیا؟ ماحول کیسا دکھایا گیا ہے؟ حقیقت سے قریب ترین دکھایا گیا ہے۔ سوال نمبر 36 بھابھی جان کا صبر کس قدر ہے؟ محدود ہے، وقتی ہے، غیر معمولی ہے یا پھر بناوٹی ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سی، غیر معمولی۔ سوال نمبر 37 افسانے میں عورت کی قربانی کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟ کمزوری، عظمت، مجبوری یا پھر لا علمی؟ قربانی کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے؟ کمزوری سے دیکھا گیا، عظمت سے دیکھا گیا، مجبوری سے دیکھا گیا، پھر لا علمی سے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے عظمت کی نشاندہی ہے، یہ عظمت سے دیکھا گیا۔ سوال نمبر 38 افسانہ بھابھی جان کا پیغام کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ تعلیم کی اہمیت ہے، عورت کے جذبات کی قدر ہے، دولت کی اہمیت ہے، آزادی کی جد و جہد ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، عورت کے جذبات کی قدر ہے۔ سوال نمبر 39 افسانہ کس بیانیہ انداز میں لکھا گیا؟ واحد متکلم، واحد غائب، جمع متکلم یا پھر خطی یعنی خط کے انداز میں؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے اے۔ اس سوال کا کس انداز میں لکھا گیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے واحد متکلم، یعنی ایک آدمی حاضر ہے اور وہ پوری کہانی بتا رہا ہے۔ سوال نمبر 46 بھابھی جان کی زندگی کس کے گرد گھومتی نظر آتی ہے؟ خود اس کے، خاندان کے، سماج کے یا پھر دولت کے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے خاندان کے، خاندان کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 41 افسانے میں عورت کی نفسیات کو کس طرح پیش کیا گیا ہے؟ سطحی طور پر پیش کیا گیا، گہرے مشاہدے کے ساتھ پیش کیا گیا، مبہم پیش کیا گیا یا پھر غیر واضح طور پہ پیش کیا گیا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے گہرے مشاہدے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ بھابھی جان کا کردار کس جذبے کی نمائندگی کرتا ہے؟ سوال نمبر 42 ہے کس جذبے کی نمائندگی کرتا ہے؟ بغاوت کی، ایثار کی، حسد کی، غرور کی؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے ایثار کی۔ سوال نمبر 43 افسانے میں مردانہ سماج کا رویہ کیسا دکھایا گیا ہے؟ ہمدرد دکھایا گیا ہے، بے حس دکھایا گیا ہے، مثالی دکھایا گیا یا انقلابی دکھایا گیا؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بے حس یعنی بی والا۔ سوال نمبر 44 افسانہ بھابھی جان عورت کے کس پہلو کو اجاگر کرتا ہے؟ جسمانی طاقت، ذہنی طاقت، مالی طاقت یا پھر سماجی طاقت؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، ذہنی طاقت۔ سوال نمبر 45 بھابھی جان کی خاموشی کا اصل سبب کیا ہے؟ خاموشی کا اصل سبب پوچھا گیا ہے۔ اصل سبب کیا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے سماجی روایت۔ 4 آپشن ہے، خوف، بے شعوری، سماجی روایت اور کم عمری۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے سی، سماجی روایت۔ سوال نمبر 46 افسانے میں عورت کی زندگی کو کس زاویے سے دکھایا گیا ہے؟ رومانوی زاویے سے، حقیقت پسندانہ زاویے سے، تخیلاتی زاویے سے، علامتی زاویے سے؟ زاویہ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حقیقت پسندانہ زاویہ ہے۔ سوال نمبر 47 افسانہ بھابھی جان کو کس موضوع پر ایک افسانہ بھابھی جان کس موضوع پر ایک میسر تحریر ہے؟ سوال نمبر 47 میسر تحریر سیاست پر ہے، نسوانی احساسات پر ہے، تاریخ ہے یا مذہب ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے بی،
سوال نمبر 48، بھابھی جان کا کردار کس قسم کی عورت کی مثال ہے؟ کمزور، خوددار، باغی یا پھر ضدی؟ مثال کس قسم کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، خوددار۔ سوال نمبر 49، افسانے میں سب سے زیادہ زور کس بات پر ہے؟ دولت پر ہے، عزت نفس پر ہے، آزادی پر ہے یا پھر تعلیم پر؟ سب سے زیادہ زور، تو اس سوال کا صحیح جواب ہے بی، عزت نفس پر۔ سوال نمبر 50، اس سیٹ کا آخری سوال، افسانہ بھابھی جان ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ خاموشی کمزوری ہے یا پھر عورت کے جذبات قابل احترام ہیں؟ سی میں ہے صبر بے فائدہ ہے یا پھر بغاوت ضروری ہے؟ اس سوال نمبر 50 کا صحیح جواب آپ کمنٹ باکس میں دیجیے۔ اگر یہ آپ کو پسند آیا ہو تو محنت سے پڑھیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریے اور زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔